لیکن کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یار شکل صورت اچھی ہے تو لوگ تعریف کرتے ہیں، یار اگر تھوڑے سے موٹے ہو گئے تو لوگ اور تعریف کرتے ہیں، اگر تھوڑا پیسہ زیادہ ہو گیا تو لوگ آگے پیچھے چلنے لگتے ہیں، اگر داڑھی بہت شاندار ہے تو لوگ اور بھی زیادہ محبت کرنے لگتے ہیں، اور کہیں ہم اور پیسے لوگوں کو بانٹنے لگے تو لوگ اور قریب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس وقت کون قریب آئے گا جب ہمارا جنازہ نکل رہا ہوگا، ہمارا جنازہ نکل رہا ہوگا، کون قریب آئے گا بتاؤ؟ جب ہمارا جنازہ نکل رہا ہے کون قریب آئے گا؟ کون قریب آئے گا؟ جو لوگ قریب آ رہے ہیں نا وہ تو سب 3 مٹھی مٹی ڈال کے یہ نغمہ قرآن کا سنا کے چلے آئیں گے، کوئی نہیں ہوگا۔ اے میری بہنوں، میری ماں، اس وقت کون ساتھ دے گا؟ کون ساتھ دے گا؟ کبھی سوچا وہ کون ہمارے ساتھی ہیں؟ وہ کون ہمارے ساتھی ہیں جو ہمارا ساتھ دیں گے؟ وہ نماز ہے، نماز کا پڑھنا ہمارا ساتھ دے گی، وہ رات میں تہجد میں قرآن کریم کا پڑھنا ہمارا اور آپ کا ساتھ دے گا، وہ روزوں کا رکھنا ہمارا آپ کا ساتھ دے گا، وہ حج کرنا ہمارا آپ کا ساتھ دے گا، ماں باپ کی خدمت کی ہے یہ ہمارا اور آپ کا ساتھ دے گی۔ اگر بیویوں نے شوہروں کی خدمت کی ہے، میں تو یہاں تک کہتا ہوں اے بیویوں، اے بہنوں، اگر آپ نے اپنی ساس کی خدمت کی ہے، اپنی نندوں کو دین دکھایا ہے، دین کا راستہ دکھایا ہے، آپ نے اگر اپنے دیوروں کو بجائے اس کے کہ ان سے قربت کے ان کو جنت کی راہ دکھا دی ہے، آپ جس گھر میں چلی گئیں اس گھر کے سسر کو جنت کی راہ دکھا دی، ساس کو جنت کی راہ دکھا دی اور پورے گھر کو جنت والا بنا دیا۔ ابھی یہ کہا جاتا تھا کہ اپنے گھروں میں تعلیمی حلقے لگاؤ، تعلیمی حلقے لگاؤ، تعلیمی حلقے لگاؤ، پڑھو قرآن کریم، اس کے حلقے لگاؤ، دینی کتابوں کے حلقے لگاؤ، بتاؤ اپنے بچوں کو جنت کسے کہتے ہیں، جہنم کسے کہتے ہیں، بتاؤ اپنے بچوں کو نبی کی شریعت پر چلو گے تو کیا ملے گا، بتا دو اپنے بچوں کو سچ بولو گے تو کیا ملے گا، جھوٹ بولو گے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، بتا دو شراب پینے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اگر شراب چھوڑ دو گے تو قیامت کے دن شراباً طہورا اللہ پلائے گا۔ بتا دو اپنے بچوں کو، بتا دو اپنے بچوں کو کہ میرے قدموں تلے جنت ہے، یعنی ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ۔ یہ حلقے گھروں میں لگے، یہ حلقے گھروں میں لگے۔ جب یہ ماحول آپ بناؤ گی، ماحول مرد بنائیں گے تو پھر معلوم ہے کیا ہوگا، معلوم ہے کیا ہوگا؟ جب سب لوگ چھوڑ کے چلے آئیں گے قبر میں تو حدیث پاک میں ہے اللہ کی طرف سے 2 فرشتے آئیں گے، 2 فرشتے آ رہے ہیں۔ اب وہ فرشتے جب آئیں گے قبر میں داخل ہو جائیں گے، جیسے ہی قبر میں داخل ہوں گے تو نماز کے قریب سے جانے کی جہاں کوشش کریں گے، نماز کہے گی بابا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، کہاں جا رہے ہو؟ ارے بھائی ان کو جگانا ہے، اس بندی کو جگانا ہے، اس بندے کو جگانا ہے، ان کا کفن ہٹا کے ان سے سوال کرنا ہے۔ ارے آپ سوال کریں گے؟ یہ تو دنیا سے تھک کر آیا ہے، اس نے مجھ سے محبت کی ہے، اس نے 5 وقت کی نماز تو پڑھی ہے اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اس نے اشراق کی نماز نہیں چھوڑی، اس نے چاشت کی نماز نہیں چھوڑی، اس نے اوابین کی نمازیں نہیں چھوڑی، اس نے تہجد کی نمازیں نہیں چھوڑی، اور اس کے بعد جب شادی ہوتی تھی یہ منت کہیں اور نہیں مانتی تھی، یہ 2 رکعت نفل حاجت پڑھ کے کہتی تھی اللہ میری مشکل آسان کر دے۔ اس کے گھر میں جب کوئی مشکل آ جاتی تھی تو یہ فوراً 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ کے سامنے روتی تھی، اور جب اس سے کوئی گناہ ہو جاتا تھا تو یہ صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھ کے یہ اللہ کے سامنے روتی تھی، بابا میں اس کو جگانے نہ دوں گا، چلو چلو، میں نہیں جگانے دیتا۔ اب وہ فرشتے کہیں گے چلو بھائی روزے کی طرف سے چلو،
روزے صاحب بھی کھڑے ہو جائیں گے کہ بھئی یہ سال کے تو پورے روزے رکھتی ہی تھی یہ بندی، 1 ماہ کے سال کے فرض روزے، نفلی روزے یہ رکھتی تھی، میں تو تمہیں جگانے نہ دوں گا۔ اسی طرح روایت میں ہے کہ ماں کی خدمت، باپ کی خدمت اور قرآن کریم کا پڑھنا یہ کوئی نہیں جگانے دے گا، کوئی نہیں جگانے دے گا۔ اب آخر میں کیا ہوگا؟ یہ فرشتے چلے جائیں گے۔ اب ایک بہت کمزور جس کو ہم آپ سمجھتے ہیں، میری بہنوں غور سے سن لو، اگر اتنی بات سمجھ میں آ جائے تو میں سمجھتا ہوں جلسے کا مقصد حل ہوگا۔